تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 122 اور 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر انعام کیا، اور اس بات کو بھی کہ میں نے تم کو جہانوں پر فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی جان کی طرف سے کوئی مطالبہ ادا نہ کرے گا، اور نہ کسی کی طرف سے جان کا کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی شفاعت نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ دونوں آیتیں سورہ بقرہ کے 6 رکوع کے شروع میں گزر چکی ہیں۔ دونوں آیتوں میں وہاں ایک طرح کی تمہید تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد دلائے تھے اور انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرایا تھا۔ اس کے بعد تفصیلی طور پر بعض نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کی حرکتوں اور بد عملیوں اور جھوٹی آرزوؤں کا، اور بچھڑے کی پرستش کرنے اور جادو کے پیچھے لگنے اور فرشتوں کو اپنا دشمن بتانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دبی زبان سے راعنا کہنے اور اس کے برے معنی مراد لینے کا، اور بعض دیگر امور کا تفصیلی بیان ہوا۔ بیان کے ختم پر اب یہاں پھر انہی دونوں آیتوں کو دہرایا جو بطور تمہید شروع میں مذکور تھی۔ البتہ دوسری آیت میں ذرا سا لفظی فرق ہے۔ اولاً و آخراً ان کو اجمالی طور پر اپنے انعامات یاد دلا کر ایمان اور اعمال صالحہ میں لگنے کی طرف متوجہ فرمایا، اور قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا۔ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھے کہ اللہ نے مجھ پر کیا کیا انعامات فرمائے، اور اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرے کہ میں نے ان کے مقابلے میں کیا کیا، اور ساتھ ہی فکر آخرت بھی ہو، ایسا شخص ایمان صالحہ سے دور نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہودی ایمان سے بھی گئے اور اعمال صالحہ سے بھی گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔